قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلني إلى عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک ایسے کام کی طرف رہنمائی فرما دیجئے، مختصر ہو مگر جامع ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، اے اللہ کے نبی، کوئی ایسا نسخہ بتائیں، کوئی ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ احبنی اللہ واحبنی الناس، خود اللہ رب العزت بھی مجھ سے محبت کرے اور دنیا کے لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ کوئی ایسا عمل بتلائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو عمل بتلایا، اے میرے صحابی، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا سے بے پناہ بے رغبتی اختیار کر لے، دنیا سے مستغنی ہو جا، اللہ رب العزت تجھ سے محبت کریں گے۔ نسخہ کیا بتایا کہ تو دنیا سے مستغنی ہو جا، بے پرواہ ہو جا، اللہ رب العزت تجھ سے محبت کریں گے۔ اور دوسرا نسخہ یہ بتایا کہ اے میرے صحابی، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی تجھ سے محبت کریں تو لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے مستغنی ہو جا۔ سیدھے الفاظ میں کہ لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا چھوڑ دے، دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے مستغنی ہو جا، درم و دینار ہے، روپے پیسہ ہے، یورو اور ڈالر ہے، گاڑی اور بنگلہ ہے، نیز دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی سہولیات انسان کے پاس ہیں، لوگوں کے پاس ہے، اس سے مستغنی ہو جا، لوگ بھی تجھ سے محبت کریں گے۔ پہلا نسخہ یہ بتایا کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لے، اللہ رب العزت تجھ سے محبت کریں گے۔ دنیا سے بے رغبتی کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ جس کا فائدہ صرف دنیا کے اندر ہو، آخرت میں اس کا فائدہ نہ ہو، اس کو زہد کہتے ہیں، تقویٰ کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کہتے ہیں۔ شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ بھی تفسیر اپنی قرآن کی تفسیر کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جس کا فائدہ صرف دنیا کے اندر ہو، آخرت کے اندر نہ ہو، اس کو زہد کہتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی کہتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان مال سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی فرماتے ہیں یہ شہوات کی محبت مزین کر دی گئی ہے، سونے اور چاندی کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، درم و دینار کی محبت مزین کر دی گئی ہے، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، عورت کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسان مال سے محبت کرتا ہے، ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ جب کوئی کسی کی محبوب ترین چیز مانگے گا تو وہ کبھی بھی اس سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، اللہ سے جتنا زیادہ مانگو گے اللہ اتنی زیادہ محبت کرے گا، انسان سے جتنا مانگو گے انسان اتنی زیادہ نفرت کرے گا۔ دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو۔ صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العزت جبریل کو بلاتے ہیں، جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان کے سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، جبریل اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں
اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے کہ وہ انسان دنیا والوں کی نظروں میں مقبول بن جاتا ہے، لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ اور سبب کیا ہے؟ جب انسان دنیا سے بے رغبتی اختیار کرے گا، اللہ محبت کرے گا۔ جب اللہ محبت کرے گا، جبریل محبت کرے گا۔ جب جبریل محبت کرے گا، آسمان والے محبت کریں گے۔ جب آسمان والے محبت کریں گے تو دنیا کی نظروں میں وہ مقبول بن جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا سے بے رغبتی اختیار فرمائے، دنیا سے مستغنی کر دے، اور دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے، درم و دینار ہے، روپے اور پیسہ ہے، سونا اور چاندی ہے، خزانے ہیں، گاڑی اور بنگلہ ہے، نیز اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے جتنی بھی سہولیات میسر ہیں، اللہ ہمیں ان سے مستغنی کر دے۔ اے اللہ ہمیں دنیا والوں سے مستغنی کر دے، تو ہمیں کافی ہو جا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔